اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 ہے جی۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے حیض کا، اور حیض کے موضوع میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ عورتوں کو صرف میاں بیوی کا ریلیشن بنا ہے، نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، طواف نہیں کریں گی، یہ رعایتیں ہیں، اور باقی سب کچھ کرنا ان کو الاؤڈ ہے۔ اس پر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ اگر طواف نہیں کریں گی تو حرم میں کیوں جائیں گے، اور میں نے آپ کو یہ جواب عرض کر دیا تھا کہ بھیا طواف نہیں کریں گی، صحیح کریں گی، صحیح بھی حرم میں ہوتی ہے، تو حرم میں جانا منع نہیں ہے، صرف طواف کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ طواف کی شرط وضو ہے، جس طرح نماز کی شرط وضو ہے، تو وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ وضو طہارت صغریٰ ہے نا، طہارت کبریٰ غسل ہے، تو یہ حقیقی نجاست تو نہیں ہے، حکمی نجاست ہے۔ حقیقی نجاست کیا ہوتی ہے؟ کوئی نالے میں گر گیا، گندگی لگ گئی باڈی پر، یہ حقیقی نجاست، یہ حکمی نجاست ہے بیسیکلی۔ لیکن اس سے جب بلیڈنگ ختم ہوگی، نہائیں گے تو پاک ہوں گے، اور جب نہا کر پاک ہوں گے تبھی وضو ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کی عبادت بیسیکلی تو ہم پاک ہی ہو کر کرتے ہیں، لیکن کچھ کے لیے کوڈ شرط ہے، کوڈ شرط، یعنی کہ آپ دیکھیں جو آپ کے سارے سرکاری انسٹیٹیوٹ، سارے سرکاری انسٹیٹیوٹ، اسمبلی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے بینک ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں نا، کہ پابندی ہے، جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے فوجی تنصیبات ہے، جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ جب تک آپ کے پاس وہاں جانے کا آئی ڈی نہیں ہے، نہیں جا سکتے، یہ پروٹوکول ہے وہاں پر۔ ریزن سیکیورٹی ہے وغیرہ وغیرہ، ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں بھائی۔ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے کچھ حصے ہیں جو وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پرائم منسٹر رہتا ہے وہاں جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ دیر آر سم ریزنس، اس کو آسان لفظوں میں پروٹوکول کہتے ہیں، باقی پھر ڈیٹیل آ جاتی ہے نا کہ سیکیورٹی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اصل بات پروٹوکول۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے کچھ عبادتوں کا پروٹوکول رکھا، نماز کا پروٹوکول وضو، اور طواف کا پروٹوکول وضو، باقیوں کو اللہ نے پروٹوکول سے پاک کر دیا، آسان کر دیا، پروٹوکول سے معاف کر دیا۔ ہاں، میرا لفظ نہ پڑھ رہے ہو، پروٹوکول کوئی بری چیز نہیں ہے، پروٹوکول سے معاف کر دیا، ہمیں رخصت دے دی، کیونکہ ہم ہر وقت پروٹوکول کو نبھا نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے ہمارے۔ تو اللہ پاک نے کہا، اب ظاہری بات ہے ویسے بھی اپارٹ فرام مینسوریشن، آپ دیکھیے کہ جس کو گیس کی پرابلم ہے کتنی دیر وضو رکھ سکتا ہے بیچارہ، ہے نا؟ اور جو شوگر وغیرہ ہو جاتی ہے ان کو بار بار شاپ کی حاجت ہوتی ہے، تو کتنی دیر وضو رکھ سکتا ہے؟ تو انسان ہے۔ پھر سردی علاقوں والے کیا کریں، جہاں سردی اتنی ہوتی ہے کہ وضو کرنا ایک مشقت ہے، پھر اللہ پاک نے صرف نماز اور طواف کے لیے وضو کو پروٹوکول بنایا، باقی سب کے لیے پروٹوکول معاف کر دیا، اور کہا تم لوگ ہر حال میں مجھے یاد کر سکتے۔ تو یہ پروٹوکول کی وجہ سے، تو پروٹوکول ایریا ہے جی، ایک پروٹوکول ایریا ہے نماز، اور دوسرا پروٹوکول ایریا ہے طواف، باقی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہم طویل ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ آئی کہ اللہ پاک نے کہا جب تم لوگ پاک ہو جاؤ تو اپنی بیویوں کے پاس آؤ جیسا آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جی میں بھی آپ کا سوال لیتی ہوں، تو پاک ہونے کے بعد ویسے آؤ جیسا کہا گیا۔ اب وہاں پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اختلاف یہ کرتے ہیں شیعہ بہن بھائی ہمارے کہ اینل سیکس جائز، یعنی کہ پوٹی والی جگہ پر سیکس، تو یہ جو ہے دبر اس کو کہتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں، جائز نہیں۔ اس کی دلیل یہ بناتے ہیں ان آیات کی بحث کو، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ نساؤکم، بیویاں تمہاری، اچھا یہ پہلے ہم آیت نمبر 222 کا ٹکڑا دیکھیں گے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو وہاں سے ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یعنی اگر ماضی میں کوئی غلطی کی ہے، دوران حیض سیکس کر لیا، یا خدا نخواستہ اینل سیکس کر لیا، تو اس کے لیے معافی مانگو۔ اینل سیکس زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، پر یہ گناہ کبیرہ میں نسبتاً چھوٹا ہے، اس کا صرف کفارہ ہے،
تو انل سیکس پر تو بہت توبہ کرنی چاہیے. تو قوم لوط والا فیل ہے یہ, بہت بڑا حرام ہے. اور اگر کوئی اسی میں مرے گا تو قوم لوط پہ سے اٹھایا جائے گا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت میں کوئی لواطت کرتا ہے, لواطت کیا ہے؟ اینل سیکس, چاہے مین ٹو مین ہو اور چاہے مین ٹو وومن ہو, اینل سیکس از حرام. تو جو اینل سیکس کرتا ہے استغفر اللہ, وہ پھر قوم لوط میں سے اٹھایا جائے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ امت سے خارج کر دے گا نا. قیامت کے دن قوم لوط میں سے اٹھائے جائیں گے. تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, بالکل ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ پاک نے کہا کہ میں پاک رہنے والوں, توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں, کہ اگر پہلے کبھی کوئی غلطی ہو گئی جب تمہیں علم نہیں تھا تو اب اس پر استغفار کر لو, میں معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ شیعہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, اللہ ان پہ رحم کرے, وہ پھر یہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھو جی گل ہے تو سنو کہ کتنے اللہ نے کیا ہے کہ جو سیکس, اللہ نے کہا نا کہ جیسے میں نے بتایا ہے, جہاں سے میں نے بتایا وہاں سے آؤ, کہ یعنی یہ جو ویجائنل سیکس ہے اس کو کہاں اللہ نے کہا ہے, یہ نیچرل ہے. پتہ ہے کیسے؟ اولاد سے, اولاد ہونے کا یہی راستہ ہے نا. ساری عمر بھی اینل سیکس کوئی کرتا رہے بیوی سے تو بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. بچہ پیدا کرنے کے لیے تو ویجائنل سیکس ہوگا. تو یہ نیچر نے خود, مدر نیچر نے خود بتا دیا, دس از دا وے ہاؤ ٹو ڈو سیکس, دس از دا وے. اور آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں, جب ان کے ڈیز وغیرہ ختم ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے, تو اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں, جو اس ڈیزائر کی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ ویجائنل ہوتی ہیں نا, وہ اینل کبھی بھی نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی جو جانور ہیں وہ تو قرآن نہیں پڑھتے. جو جانور ہیں, کتے بلیاں خرگوش گھوڑے گدے, ان کو کون بتاتا ہے؟ نیچر. ہاں نیچر, اللہ نے نیچر میں رکھ دیا, مدر نیچر ٹیچ کرتی. تو لہٰذا مدر نیچر نے یہی ٹیچ کیا. لہٰذا جب انسان جنگلوں میں بھی رہتا تھا نا, شعور تو خیر شروع سے تھا, آدم علیہ السلام 7 شعور لے کر آئے تھے, مگر ویسے بتا رہی ہوں جب انسان جنگلوں میں اور غاروں میں بھی رہتا تھا نا, تو تب بھی انسان نارمل سیکس ویجائنل سیکس ہی کرتا تھا. یہ اینل سیکس بعد میں پیدا ہوا, یہ پرورژن. تو لہٰذا یہ بہت ہی بیکار بحث. نساؤکم حرث لکم, اللہ نے خود بات ختم کر دی. اللہ کہتی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب کھیتی کیا کرتی ہے؟ فصل دیتی ہے. تو بیوی میاں کے ریلیشن سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میاں بیوی کے ریلیشن کا مقصد ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرنا ہے. ریممبر, کیونکہ جس طرح بھوک ایک نیچرل ڈیزائر ہے, اور جس کو اتنا بھوکا کر دیں گے کہ اس کو کھانے کو نہیں ملے گا, وہ مردے ماردے پہ اتر آئے, وہ روٹی کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ایک نیچرل ڈیزائر ہے جو اپنے ٹائم پر پیدا ہوتی ہے. اور اگر اس کو نیچرلی سیٹسفائی نہیں کیا جائے گا, پھر لوگ انلیگل رستے ڈھونڈیں گے, illicit relationship بنائیں گے, which is natural. تو اس کو نہیں ہونے دینا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جائز راستے سے پورا ہونا چاہیے, اور جائز راستہ شادی. تو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس کا پہلا مقصد میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نیچرل ڈیزائر کو سیٹسفائی کرنا. دوسرا بڑا مقصد ہے نسل آگے بڑھانا. اب ڈیزائر کی سیٹسفیکشن اینڈ ریپروڈکشن آف ہیومن بینگ, دونوں کا تعلق نارمل سیکس کے ساتھ ہے, ویجائنل سیکس, اینل سیکس کے ساتھ. کسی مریض پرورٹڈ بندے کی تو اس میں کوئی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے, عورت کی تو نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اولاد کا حصول خود اس بات پر دلیل ہے کہ دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو سیکس. اس میں پرورژن الاؤڈ نہیں ہے, نہیں. ٹھیک ہے. یہاں ہرس کا ایک اور معنی بھی یاد رکھیں. کھیتیاں ہیں نا, کھیت جس کا ہے وہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. جو بیویاں میں دو گے واپس لے لو. ہر وقت ساڑی رکھو گے تو پھر سڑیاں رہیں گی, پھر تو سڑی رہنی ہے. ساڑیاں کتنے دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے. آپ کا رب کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی. اللہ کہتے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو جو کھیت کا کسان ہے وہ کھیت میں جو بوئے گا وہ کاٹ لے گا, محنت کرے گا, بیج ڈالے گا, پانی دے گا, فصل دے گا, تو فصل لہلہائے گی, خوش ہوگا. اور نہیں محنت کرے گا تو جھاڑ جنکار اٹھے گا, پھر بیٹھ کر پٹکا رہے زمین کو کہ تو گند پیدا کیتا. نہیں, ایسے نہیں ہے. آپ جو ان پٹ دیں گے وہی آؤٹ پٹ آئے گا نا. ایک مشین آپ خریدتے ہیں نا, اس کو چلانے کے لیے بھی اس کو تیل دینا پڑتا ہے, اس کی الیکٹریسٹی دینی پڑتی ہے, اس کی مینٹیننس دیکھنی پڑتی, تب وہ مشین کام کرتی ہے. تو انسان ہے, اور انسان ہے. ہمارے یہاں ہر معاملے کے اندر, پاکستان میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی, اگر آپ عرب سوسائٹی کو دیکھیں نا, آج بھی انہوں نے جو اپنی خوبیاں برقرار رکھی ہیں, ان میں ایک چیز ہے
عورت کا خیال رکھنا، بہت خیال رکھتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو. اسی لیے عرب عورتوں کو آپ دیکھیں تو وہ عمر کے اندر بھی، یعنی ایک عمر کے اندر بھی حسین نظر آتی، فریش، کیونکہ ان کے شوہر ان کا خیال رکھتے. ہمارے یہاں شادی کے سال بعد آپ بچی کو دیکھیں سڑی ہوئی ہوگی، دنیا سے بیزار. نہیں مذاق نہیں کر رہی، بیزار سب سے بڑی چیز آپ کو جو نظر آئے گی نا بچیوں میں، بیزاری. آپ کے پاس آئے گی نا آپ کی بچی، آپ اس کو کہیں گی بیٹے تو فلانی چیز کھاتی ہے، میں نے بولا چھوڑو اماں دل ہی نہیں کرتی. بیٹی وہ تمہارے لیے دیکھو فلانے رنگ کا جوڑا پسند تھا میں نے بنوایا، چھوڑو اماں دل ہی نہیں کرتا. وہ کیوں بیزار ہو جاتی ہے زندگی سے؟ اس میں تو نئی خوشی آنی چاہیے، اس کی زندگی میں نئے رشتے شامل ہوئے. اور اس میں سسرال کا رول سیکنڈری ہے، پرائمری رول شوہر کا، کیونکہ امیر شوہر ہے بھائی. اردو والا امیر نہیں، عربی والا امیر. اردو والا پاوے میاں غریب ہی ہوئے، بیوی دا امیر ہی ہوندا ہے. اس کا کام ہے نا پروٹیکٹ کرنا، اس کا کام ہے بیلنس کرنا، نہ وہ بیوی کو ماں کے ساتھ ظلم کرنے دے اور نہ ماں کو بیوی کے ساتھ ظلم کرنے دے. تو یہ بیلنس بنا کر رکھنا شوہر کا کام ہے. تو لہٰذا مسئلہ کیا ہے، آپ اپنی کھیتی کو جو دیں گے وہ لیں گے. مجھے کچھ دن پہلے کہیں میں گئی تھی تو میرے ایک بڑے اچھے ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، تو کہنے لگے کہ میں اپنے میاں سے کسی بات پر مذاق کر رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ اینو نہیں سمجھایا ہر وقت سڑی رہی. میں کہا تسی نہ ساڑیا کرو، تسی آنچ ہلکی کرو ذرا. یعنی آپ ہر وقت اگلے کو تکلیف دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں. آپ کبھی یہ نہ پوچھیں، آپ آ کر یہ اعتراض کریں کہ تیرا منہ کیوں بنے ہوا ہے، یہ نہ پوچھیں کہ سبب کیا ہے، وائی آر یو اپسیٹ. نہیں، یعنی اولادیں تک نہیں، میں یہ بات اب دیکھتی ہوں، میں فیل کرتی ہوں کہ اولادیں تک ماؤں کو کہتی ہیں آپ تو ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، آپ تو ہر وقت بولتی رہتی ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ ماں تمہیں کیا ہوا ہے، پاگل تو نہیں ہے، پاگل خانے سے تو نہیں آئی نا. بھائی کبھی کوئی بیٹھ کر تو پوچھے کہ کیا ہوا. وہ ایک بات میری والدہ کہتی تھی، اور محاورہ ہے ویسے وہ، اور مجھے اب آ کر زندگی میں وہ سمجھ آئی کہ میری والدہ کوئی خاتون آئی اور وہ ان سے کوئی مسئلہ اپنا بتا رہی تھی اور رو رہی تھی، تو چلی گئی. تو بعد میں میری خالہ نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، تو میری والدہ بات نہیں کسی کی بیان کرتی تھی. میری والدہ کہتی ویسے ہی اپنے حالات سے پریشان ہے. تو پنجابی بولتے ہیں ہم گھر میں، تو کہنے لگی روٹی بھی توے تو ایک پاسے پئی پئی سڑ جانی ہے، تھوڑا چینج آنا چاہیے. ناؤ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ وین آئی ایم ان مائی 40s. اور بھائی ایک ہی حالات میں آپ نے عورت کو ڈالا ہوا ہے، آپ روز جاتے ہیں پھرتے ہیں، بچے روز جاتے پھرتے ہیں، وہ عورت ایک ہی گھر کی شکل دیکھتے دیکھتے 24 سال سے قید بام شکل کاٹ رہی ہے. کوئی تو اس پہ رحم کرو، اور نہیں کرتے تو پھر اس سے ایکسپیکٹ مت کرو، ایکسپیکٹ مت. ہم لوگ دیتے کچھ نہیں ہے اور ایکسپیکٹیشن ہماری ہے اما خدیجہ والی، اما عائشہ والی. اب پھر میں کہوں تو پھر برا لگے گا کہ آئینہ ہی دیکھ لیں. یعنی کہ اما عائشہ اور اما خدیجہ کی بات کرتے تھے، شوہر بھی تو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنی کڑی ڈیوٹی کے بعد گھر آتے تھے نا، تو اما عائشہ سے پوچھا گیا گھر آ کر کیا کرتے تھے، کہتے ہیں ہماری خدمت، ہماری خدمت. ہانڈی نہیں پکی، 9 بیویاں ایک وقت پہ، وہ کبھی تانا نہیں دیتے تھے کہ تسی ہانڈی نہیں پکائی 9 عورتوں نے مل گئی. آپ خود بیٹھ جاتے تھے ہانڈی پکانے. ہاں اما کہتی ہمارے ساتھ آگ جلاتے، کھانا بنواتے، جھاڑو نہ صحت میں لگا تو یہ نہیں کہتے اینیا عورتیں جھاڑو نہیں مار سکتی ہیں، جھاڑو لگا دیتے. دودھ نہ نکلا ہوتا تو یہ تانا نہیں دیتے تھے کہ اتنی عورتیں تم دودھ نہیں نکال سکی، دودھ نکال دیتے. کسی کا کپڑا پھٹا، کسی کا کپڑا پھٹا ہوتا سی دیتے، کسی کا جوتا ٹوٹا ہوتا جوڑ دیتے. تو پھر وہ بیویاں کیسے نہ خوش ہوتی، وہ کیسے خدیجہ اور عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن نہ بنتی. ان کو شوہر بھی تو محمد جیسے قدردان ملے تھے. آپ کچھ نہ کریں، جو پاکستانی شوہر ہے کچھ نہ کریں، خالی زبان سے ایڈمٹ کر لے، خالی اچھی بات کہہ دے، مسکرا کر بات کر لے. یعنی آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور سوچیں، اور شوہر حضرات بھی جو ہیں بھائی ہمارے، وہ سوچیں کہ آخری دفعہ بیوی کو ہنس کر کب دیکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا مکہ، سنجیدہ بات ہے کہ آپ مکہ جب باہر نکلتے تھے کتنا ٹارچر سہتے تھے، کتنا ٹارچر سہتے تھے. اور جب واپس آتے تھے نا، ایک دن لا دے کہ اما خدیجہ نے دروازہ کھولا اور آپ کا موڈ آف. اما خدیجہ کہتی ہیں ہمیشہ ہنس کر ملتے تھے، ہمیشہ. اور ہمارے مرد تو دنیا فتح کر کے آتے ہیں، ہٹ جو ہٹو بچو میں کام سے آیا ہوں.
تو بھائی کھیتیاں ہیں، جو بو گے وہ کاٹو، اور اگر تم وہ بوائی نہیں کر رہے ڈھنگ کی تو پھر قسمت کو بلیم نہ کرو، یہ تمہاری اپنی اگائی ہوئی فصل ہے، کاٹو بھگتو۔ ایک پیاری فریش بچی، کبھی آپ بھی تھی میں بھی تھی، اللہ کا فضل بہت اچھی زندگی گزری، میں کوئی پرسنل بات نہیں کر رہی، میں کولیکٹیو بات کر رہی ہوں۔ ایک اچھی پیاری حسین ہنستی مسکراتی بچی بیاہ کر جاتی ہے، اور وہی بات ہے سال بعد آپ دیکھیں تو وہ بچی دنیا سے بیزار ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی کر کیا کرنا ہے، زندگی اتنی لمبی۔ یہ جملے آپ دیکھیں ان کی کون سی تکلیف بیان کر رہے ہیں، زندگی اتنی لمبی کیوں ہے آنٹی، کیا مطلب ہے، وہ جینا نہیں چاہتے، ان کو اس حال میں سال 2 سال میں کس نے پہنچایا ہے، ظالمو تم نے پہنچایا، اور جو اپنے لیے جینے کی آرزو مند نہیں ہے وہ تمہاری کیا آرتی اتارے گی، شی از فیڈ اپ، وہ کیا کرے جس کو اپنی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا بچی، میری پوتی نور الہدا، شی از جسٹ 10 years old، تو مجھے کہتی ہے کہ دادو میں نے نا ایک کٹ دیکھی ہے، مجھے لے دو گی؟ میں نے کہا کس چیز کی کٹ ہے؟ تو کہتی ہے اسکن کی۔ میں نے کہا آپ اتنی چھوٹی ہو، آپ کی اتنی پیاری اسکن ہے، نہیں کہتی دادو میرا کلر ٹین ہو گیا۔ مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے اتنا پیار کیا، میں نے کس نے کہا تمہارا کلر ٹین ہو گیا، اتنا پیارا رنگ ہے تمہارا، بے وقوف، اور چٹا رنگ کیا ہوتا ہے، یعنی دیکھیں نیچرل ہے، میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں، شی از جسٹ 10 years old، تو وہ دیکھے گی نا میری کبھی چیزیں کوئی جیولری کچھ، تو کہے گی یہ میں بڑی ہوں تو مجھے دے دینا، شوق ہے نا، بچیاں ہیں، دس از واٹ اے گرل شوڈ بی، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ مگر شادی کے 1 سال بعد 1.5 سال بعد کیا قیامت آتی ہے کہ وہ کنگھی بھی نہیں کرتی سارا سارا دن، کپڑے بھی نہیں بدلتی، استری بھی نہیں کرتی اپنے کپڑے، اسمیل آ رہی ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ کیا ہے، وہ اپنی ذات سے انتقام لے رہی ہوتی ہیں، ان کا اور تو کسی پہ بس نہیں چلتا، اپنی ذات پہ چلتے، پیروں میں جوتا نہیں ہے، ہاتھ گندے ہیں، وہ کیا کیا آتا ہے ان کے اوپر، کون سا ڈیزاسٹر آتا ہے، نہ قدری کا، اور سب سے بڑھ کر شوہر، ایک شوہر قدر کرے نا ہر چیز مینج ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بچی جو اپنی ماں سے ڈانٹ کھاتی تھی کہ گھر پھیر تیرے ہیئر اسٹائلنگ کے پیسے پر وہ تو نمی کریم منگا لی ہے ان میں ایسے پیسے دیں، سب گھر کی یہی کہانی ہے نا، بچیاں آرڈر کر دیتی ہیں، چیز آتی ہے، پھر مائیں ڈانٹتی ہیں، پے بھی کرتی ہیں، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، وہی بچیاں پڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ لگاتی نہیں، وہ نہیں بال ہیئر کر اپنے جو ہے کام ہیئر کرتی، وہ بال نہیں سنوارتی، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں پہنتی نہیں، پھر کہتے ہیں اے تے دیکھو جی پھر دی رہندی ہے، اے تے تمیز ہی نہیں، تمیز ساری ہے، دل مر جاتا، روح مردہ ہو جاتی ہے، فزیکل موت نہیں آتی تو کیا ہوا، اور یہ قتل آپ لوگ کرتے ہیں، آپ ہسبینڈز کرتے ہیں، مجرم ہے یہ سب۔ تو بات یہ ہے بیویاں آپ کی کھیتیاں ہیں، جو بو گے سو کاٹو گے، تو جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کا نصیب نہیں ہے، وہ آپ کی بوئی ہوئی فصل ہے، ناؤ انجوائے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ایک فصل خراب آ گئی اگلی کے لیے بوائی ہو سکتی ہے، تو اس بیوی کو آپ ابھی ریفریش کر سکتے، آپ چینج ہو کر تو دیکھیں، یہ بڑا بہت تکلیف دہ موضوع، بہت تکلیف دہ موضوع، اف اف۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا جو ہے نا بہت اجر کا کام ہے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا، پر پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ان محبت کی ہوئی بیٹیوں کو بیاہنا اور پھر اس پر صبر کرنا، میں کہتی ہوں پاکستانی ماں باپ جو صبر صحیح معنوں میں کر رہے ہیں انہیں جنتیں مل جانی، نہیں بہت سہنا پڑتا ہے جی، بہت سہنا پڑتا ہے، اور یہ میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، میری بہت بیٹی ہیں، جتنی بچیاں مجھ سے پڑھتی ہیں میں جب ان کی باتیں سنتی ہوں، یعنی ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ اس کے پیرنٹس نے جو جہیز دیا، فرنیچر دیا، تو پلنگ کو وہ لگ گئی دیمک، تو اس کا شوہر اس کو کہنے لگا یہ جہیز دیا تمہارے ماں باپ کو، یہ اوقات ہے تمہاری تمہارے ماں باپ کے، یہ کوالٹی تمہیں دی ہے، کیا سمجھتے ہیں مجھے بھکاری سمجھتے ہیں؟ اپنے باپ کو فون کرو، اسے کہو کہ یہ بیچے فرنیچر اور مجھے اتنے پیسے ملا کر، یعنی جو جتنے میں بکتا ہے یہ سارا فرنیچر بیچے اور اتنے اتنے پیسے دے، میں اپنی مرضی سے فرنیچر دوں۔ بھکاری سمجھنا کہ تم بھکاری ہو، سمجھنے کا کیا مطلب ہے، تم ہو بھکاری۔ اب اس بچی کا یہ کہ ابا اس کے ایک عام سرکاری افسر ہے، حلال کھانے والے، اب وہ کہتی میں کیسے کہوں، مجھے پتا ان کے پاس پیسے نہیں، اور کہتے میرے میاں جو ہے وہ آپ صحیح کہہ دے کیوں کرے، لیکن فرض کریں کہ اگر وہ کہہ دے
تو کہتی مجھے پتا وہ دے ہی نہیں سکتی. لیکن اب میاں جو ہے وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے. اور یہ نہیں کہ جس کو کہ زندگی کہتی، جس سے موضوع شروع ہوا میرے، کہتی ہے زندگی عذاب ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں تو کیا کروں. قیمت لگی اس کے بعد لکڑی کا لسانی کا نہیں دیا. کیوں تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ لگا ہوا دے دیا. نہیں آپ، میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں دے ہی کیوں ماں باپ ایک بیڈ لے سکتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ مینٹل، اس بچی کے لیے کتنا مینٹل ٹارچر ہے نا. وہ اپنے باپ کو، اس سے پھر یعنی کہ کیا کہے، اس نے ہلکا پھلکا جیسے کہا کہ اگر میں بیچ کر نیا لے لوں تو ماں کہنے لگی بیٹے کہاں سے نیا لے لے گا، ایسی بات کر رہی ہوں، ابھی 6 مہینے پہلے تو لیا تھا، میں بھیجتی ہوں شادی کر، وہ ٹھیک کر دیتا ہے. اب وہ کیا کہے کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے. اب وہ بیچاری اب پھر رو دو کر کیا کہ پھر اب میں کیا کروں. اب کیا کریں، ایسے بندوں کا کیا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ بڑی تکلیف ہے بات ہے. تو ایک بچی کا غم ہے، مجھے بہت بچیوں کا غم، اور جب میں سنتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں کس حد میں بچی اگر بچہ پیدا کرے تو بچہ کیا بڑا خوش مزاج ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اچھا یہی بات میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے گئی تھی کہ جب ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے نا اور اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، باتیں وہ رو رہی ہوتی ہے، وہ چیڑ رہی ہوتی ہے، وہ ساری نفرت بچہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، کان بننے سے بھی پہلے سن رہا ہوتا ہے. وہ ماں کی فیلنگس کو ایبزارب کرتا ہے، پھر اس کے کان بن جاتے ہیں، پھر وہ وربلی بھی سننے لگتا ہے. پھر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نفرت کرتا ہے، ان کے وہ ماں کو، دادی کو پسند نہیں کرتا، وہ باپ کو پسند نہیں کرتا. پھر یہ کہتے ہیں پٹیاں پڑھا دی، وہ پٹیاں نہیں پڑھائیں، وہ جو اس نے ٹارچر سا سوچا وہ ساری سوچ بچے نے ایبزارب. اور جب آپ اس کو بٹھا کر تانے دے رہے تھے نا، وہ ان دا ووم سن رہا تھا، ان دا ووم وہ سن رہا تھا، اور وہ سارا کچھ اس کی لاشعور میں ریکارڈ ہو رہا تھا. شعور، ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، اس میں لاشعور کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. تو شعور تو بلڈ ہوتا ہے جو ہم انٹینشنلی لیتے ہیں، تو لاشعور وہ ہے جو ہمیں خود بخود ملتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا حصہ ماں کے پیٹ میں ملتا ہے. تو جو آپ دیں گے وہی لیں گے نا. پھر وہ بچہ ساری عمر کچھ بھی ہو جائے وہ باپ کے ساتھ ایک خاص حد سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا. وجہ وہ ٹارچر ہے جو آپ نے اس وقت اس کو دیا جب وہ دنیا میں بھی نہیں آیا. تو لہٰذا نرمی، محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے کہتے اما خدیجہ جیسی بیویاں، اما عائشہ جیسی بیویاں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے اور ساتھ ام سلمہ تھے. تو راستے میں جب پڑاؤ کیا تو اونٹ، اما سلمہ اتر رہی تھی، اونٹ اونچا تھا تو اما سے نہیں اترا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ ایک گھٹنا آپ نے کھول کیا اور دوسرا گھٹنا کھڑا کیا، جیسے وہ بیٹھ کے نا پرپوز کر دیا. آپ بیٹھ گئے اور آپ پکڑا اور ام سلمہ کو بتا آپ ایسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت شفیق تھے. آپ نے کبھی ذاتی کام کے لیے، آپ 2 دفعہ جو ناراض ہوئے نا اپنی بیویوں سے، دونوں دفعہ اللہ کے لیے، یعنی وہ تحریم والے واقعے میں تو آپ ناراض ہوئے، اور دوسری بات خرچے والی ڈیمانڈ پر مومنوں کے مفاد میں آپ ناراض ہوئے. ذاتی طور پر آپ نے کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہا پکایا کی. He was that kind towards his wives. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ مقابلہ دیکھنا ہے. عید کا دن تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، تو اماں نے کہا میں نے بھی دیکھنا ہے. تو اماں کہتی ہے آپ میرے آگے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھتی رہی، اور میں جب تھکی ہوں تو میں نے کہا اب بس. آپ نے نہیں کہا کہ عائشہ میں تھک گئی. اپنے شوہر کو آپ کہیں نا کہ میں نے ذرا پھل کی دکان سے ہی لے جاؤ. ہاں ایگزیکٹلی. وہ اندر جو ایک بچہ ہے، جو اندر ایک خوشی ہے. بچہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، وہ آپ مار دیتے ہیں. یعنی کہ اگلی کہتی ہے نا میں نے چوڑیاں پہنی کا دل میں نہیں پسند، تینوں نہیں پسند، تینوں پانی میں پانی ہے. واٹ از دس نان سینس؟ میں نے مہندی لگانی، مجھے مہندی کی خوشبو نہیں پسند. بھائی تمہارا مسئلہ ہے، مجھے پسند ہے نا. اس طریقے سے اگلے کو کرتے ہیں، اتنا روکتے ہیں، اتنا روکتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر کہ بچیوں کی خوشی ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کبھی خوشی نہیں ہوتی. بھائی کہاں سے خوش ہو؟ آپ نے ان کی خوش ہونے کی حصہ قتل کر دی ہے. کہاں سے خوش ہوگی؟ اگر کوئی شکل بھی ہو نا تو کہہ دے تو مینوں انجی سونی لگی، ختم ہی ہوگی بات. نہ کچھ لگائے. ہر چیز صرف آپ کے لیے نہیں کرنی، اپنی بھی کوئی خواہش ہے، اور ہر انسان کو اپنی وہ خواہش پوری کرنے کا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ان سے منع نہیں کرتے تھے. لہٰذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ شہد لگایا کرتی تھی منہ پر. آپ نے کبھی نہیں کہا عائشہ تو کیوں لگانی؟ عائشہ بہت خوبصورت تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے حمیرہ کہا کرتے تھے. حمیرہ کا مطلب ہے چمکتے چہرے والی. اما عائشہ کے چہرے میں ایک نیچرل چمک ایک حسن تھا. کیوں نہ ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت کی بیوی ہے. مگر پھر بھی وہ شہد لگایا کرتی تھی فیس پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا عائشہ تو ایڈی سونی ہے تو شہد کیوں لگانی ہے. بھئی یہ ہم لوگوں نے خود کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی آپ کی کھیتیاں ہیں، جو بوئیں گے وہ ملے گا. اور جس طرح جو کھیتی اجڑی پڑی ہو اس کو بھی اگر آپ توجہ دیں تو ہری بھری ہو جائے گی. اس کا جھاڑ جھنکار ہٹائیں، اس کو پانی دیں، فصل دیں تو نئی لہلہاتی فصل اگائے گی. بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے دیکھیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے پھر نہیں ہو. اور مصیبت یہ ہے اول تو کچھ کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو اپنی مرضی کا کرتے چاہتے اگلا خوش ہو. یعنی سیریسلی فرض کریں کہ بیوی چاہ رہی ہے میں نے چوڑیاں خریدی تو اس کو جوڑا لے کر دیں گے، پھر چاہیں گے خوش ہو. بھائی اگر اس کی خوشی اس میں نہیں ہے تو کیوں خوش ہو، کیسے خوش؟ تو یہ چیزیں سوچنے کی. اور اس بات سے ڈریں کل کو جب آپ بیٹیاں بیاہیں گے تو آپ کو کتنا غم آئے گا. تو وہ غم اپنے سسر والدوں کو مت دیں. ان کے باپ بھی تو باپ ہے نا. تو کل کو جو غم آپ کو آئے گا، اللہ نہ کرے کسی بچی کو نہ آئے، لیکن جو روایت چل رہی ہے کل کو آپ جس رنج سے گزریں گے اس رنج سے آج کسی باپ کو نہ گزاریں. بڑی بے بسی ہوگی، بہت بے بسی. معاملے میں کہتے ہیں کہ بیویاں کھیتیاں جو مرضی کر ہاں وہ الٹا ہی مطلب نکالتے ہیں نا. ہاں نہیں پھر جو مرضیاں کر لو تے پھر جو تسی مرضی کرو گے تے پھر کھیت ہی چوہا ہی اگے گا. جھاڑ چھڑکا پھر لے کے بیٹھے رہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہونی. لہٰذا ایک جو کسان ہے جو کھیتی کے اصول ہیں ان کے مطابق چلے گا تبھی فصل کاٹے. نہیں تو پھر اپنی مرضی کے نال پھر جھاڑ چھڑکا لے کے بیٹھا تو پھر آپ بھی بیٹھے لے کر شکوا کیوں کرتے ہیں؟ سے کبھی کسی نے یہ تو جناب فضول بات ہے. شوہر کی بات ماننا بیوی کے ذمے ہے، مگر پہلی بات ہے معروف. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عام زندگی کی بات ہے تو اس میں جتنا آپ شوہر کو اتنا بیوی کا. کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، یہ بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کی بھی خواہش ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ شوہر کی چلے گی. کبھی شوہر کی مانی جائے گی، کبھی بیوی کی مانی جائے گی. اور ویسے بھی بیوی کو خالی پیار کر کے دیکھیں، سنجیدہ والا پیار، مذاق نہیں کری، اس کو مان دے کر اس کی عزت دے کر دیکھیں. ویسے ہی ہم آپ بیویاں جو ہے وہ سب کچھ شوہروں کے لیے کرتی ہیں. کیا یہ گھروں میں ہے نہیں کہ کھانا پکتا تو پہلے میاں کے لیے نکال کے رکھا جاتا ہے اچھا پورشن. کپڑا آتا ہے تو شوہر کا زیادہ اچھا خریدا جاتا ہے بیٹوں سے. کوئی باہر سے چیز آتی ہے تو پہلے ابا کے لیے میاں کے لیے حصہ نکال کے رکھا جاتا ہے. یہ تو ہماری مائیں کرتی تھی، ہم بھی کرتی. کوئی یعنی اپنے ہی بچے بیٹھے ہیں اور میاں آتے ہیں تو مائیں کہتی اٹھو جا کے باپ کو سلام کرو. تو ہر وقت تو ابا جی کو پروٹوکول دے رہے ہیں، شوہر کو پروٹوکول دے رہے ہیں. تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا پروٹوکول بیوی کا بھی حق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت پیار اور خدمت کرتے. لہٰذا آپ ایک روایت ڈھونڈ کر لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو ملامت کیا ہو، ڈانٹا ہو، برا کہا. نیور، نیور ایور ان ہز ہول لائف. ہاں تعریفیں تھی. آپ کی انتہائی ناراضگی جو ہوتی تھی وہی ہوتی تھی کہ آپ سائلنس موڈ پر آ جاتے تھے، چپ ہو جاتے لمبے عرصے کے لیے نہیں. اور آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو جاتی تھی اور ایک ایک دن بات نہیں کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مناتے بھی تھے. تو یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کی نہ سنیں مگر شوہر بھی بیوی کی سنیں. تو یہ رشتہ ہے، یہ دونوں طرف سے چلے گا. اللہ برکت عطا کرے. اس موضوع کو کل ہم کنٹینیو کریں گے. جی ادھر بہن ایک سوال کر رہی تھی. کون سوال کر رہی تھی؟ جی پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے نا چند دن پہلے کسی عالم کی بات سنی تھی جو آپ نے کہا نا کہ وضو کو مختص کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا جی جب خواتین حیض میں ہو تو ان کو چاہیے کہ ہر ٹائم باوضو بھی رہے، اور جب نماز کے اوقات ہو تو ان کو مصلی بچھا کے وہاں پہ بیٹھ بھی جانا چاہیے، اور اپنے باقی ویسے کرتے رہے. آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن آپ کو باقی کام ویسے کرنے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی، تو آپ نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا
کیونکہ اس طرح تو پھر ہم لوگ تو پھر اسی حالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تخصیص دی ہے، جو رخصت دی ہے، تو وہ کس چیز کی ہے؟ یہ تو پھر باؤنڈنس تو وہی ہو گئی. میرے نزدیک یہ تھا کہ بھی یہ تو باؤنڈنس تو وہی آ رہی ہے پھر، کہ آپ کے نماز کے 5 اوقات ہیں، آپ وہیں پہ مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا اذکار کریں، آپ باقی دعائیں مانگیں، اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں. لیکن یہ باؤنڈنس انسان کی طرف سے وہ دے رہے ہیں، یا اللہ نے یہ واقعی دی ہوئی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ انکمپلیٹ کلک ہوگا، انہوں نے سوال کا جواب دیا ہوگا. یہ سوال بہت دفعہ ہوا ہے، اور اس سوال کے جواب میں سعودی فتویٰ کمیٹی نے سوالیہ السمین صاحب کی سرکردگی میں یہ بات کہی، اور اس کے بعد یہ فیمس ہوئی، اور بات اچھی ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ. وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ہم جانتے ہیں. نماز کی رخصت ہے، بالکل ہے. اب اس پر یہ سوال اٹھتا ہے، کئی بار یہ سوال اٹھا ہے کہ جی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے ڈیز آ جاتے ہیں. اب جب ڈیز جاتے ہیں تو خواتین نماز کی پابند نہیں رہ پاتی. ابھی پابندی کی عادت بنتی ہے، اور پھر جو ہے وہ عادت ٹوٹ جاتی ہے چھٹیوں کی وجہ سے. پابندی کی عادت بنتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے عورتیں نماز کی پابند نہیں ہو پاتی. تو اس پر کیا کریں؟ تو اس کا حل علماء نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ جب آپ کے ڈیز بھی ہوں تو نماز کے اوقات پہ وضو کر کے جو آپ کی نماز کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں، اور تسبیحات وغیرہ کرتی رہیں، جو ہے اذکار کرتے رہے، تاکہ آپ جن کی فرض کریں کہ اگر آپ 10 منٹ لگاتے تھے ایک نماز پہ، تو وہ 10 منٹ آپ وہیں پر لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عادت نہیں ٹوٹے گی اور آپ کو نئے سرے سے محنت نہیں کرنی پڑے. تو یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے علماء کا. جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. باقی قرآن عورت پڑھ سکتی ہے، یہ ساری بحث جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کر دوں گی، میں کر نہیں پائی تھی. تو یہ حل ہے، سولوشن ہے، مشورہ ہے، یہ حکم نہیں ہے. اس کی کوئی دینی حیثیت ویسے نہیں ہے. علماء نے ایک مشورہ سجیسٹ کیا ہے، سجیشن دیا ہے کہ آپ ایسے کر لیں تو آسانی ہو جائے. تو if you would like to do this, do it. If you don't want to do it, this, don't do this. ٹھیک ہے. تھینک یو، جزاک اللہ خیرن کثیرا. وَإِيَّاكَ. اور کوئی بات کسی بہن کی؟ چلیے پھر آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہوں گے انشاءاللہ. ایک دو باتیں میں نے بھی کہنی ہے. آپ جو فزیکل لوگ ہیں تشریف رکھیں. پہلے ہم کلاس ختم کرتے ہیں، کل اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.